موسیٰ بن محمد سلیمان ہاشمی ایک نہایت ہی عیاش، تماشبین اور آخرت سے بے فکر اموی شہزادہ تھا۔ سالانہ اربوں کی آمدنی کو غلاموں، لونڈیوں، کھیل تماشوں کی نظر کر دیا کرتا تھا۔ ایک روز شراب کے نشے میں دھت حسب معمول کنیزوں اور لونڈیوں کے ہمراہ گانے بجانے میں مصروف تھا۔ اسی لہو و لعب کے دوران کہیں دور سے ایک دردناک آواز نے اسے بے چین کر دیا۔ طبیعت میں تغیر آ گیا۔ کہنے لگا، سب گانے بند کر دو اور سنو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کے پڑھنے والے کو میرے پاس لے آؤ۔ وہاں قریب ایک مسجد تھی جہاں خشیت الہی میں سوختہ ایک لاغر و ناتوان نوجوان اللہ کی یاد میں تڑپ تڑپ کر عجیب کیف و سرور میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی مناجات پیش کر رہا تھا۔ غلاموں نے اسے شہزادے کے سامنے پیش کر دیا۔ شہزادے نے کہا، مجھے بھی وہ لاہوتی نغمات سناؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے، جنہوں نے میرے من میں آگ لگا دی ہے۔ جوان نے کلام الہی پڑھنا شروع کیا۔ سورہ مطففین کی آیات کی تلاوت اس نے شروع کی۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ بے شک نیکوکار راحت و مسرت سے نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ آپ ان کے چہروں سے ہی نعمت و راحت کی رونق معلوم کر لیں گے۔ انہیں سر بمہر بڑی لذیذ شراب پلائی جائے گی۔ ان کی مہر کستوری کی ہوگی، اور یہی وہ شراب ہے جس کے حصول میں شائقین کو جلد کوشش کر کے سبقت لینی چاہیے۔ کوئی شراب نعمت کا طالب و شائق ہے، کوئی شراب قربت کا، کوئی شراب دیدار کا، ہر کوئی اس کے شوق کے مطابق پلائی جائے گی۔ ہر شخص کو اس کے شوق کے مطابق پلائی جائے گی، اور اس شراب میں آب تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ تسنیم ایک چشمہ ہے جہاں سے صرف اہل قرابت ہی پیتے ہیں۔ ان آیات مقدسہ نے شہزادے کو بے تاب کر دیا۔ اس نوجوان سے لپٹ گیا، صحن میں بوریا بچھا کر جوان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ اس نوجوان سے اللہ کے وعدے، آخرت کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی باتیں، قرآنی آیات سنتا رہا اور تڑپ تڑپ کر رہ جاتا۔ پھر وہ یوں تائب ہوا کہ سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا۔ غلاموں، کنیزوں، لونڈیوں کو آزاد کر دیا۔ خود نوجوانوں کے ہمراہ ٹاٹ کا لباس پہن کر ننگے پاؤں مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ حج کیا، وہیں مقیم ہو گیا۔ پھر قرب حق کی منزلوں کا ایسا مسافر ہوا کہ اس کی طلب میں طواف کے دوران ہی اللہ کے حضور پیش ہو گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس کے آخری الفاظ یہ تھے، اے میرے مالک، تیری خبر نہ تھی، بے خبری میں ہر نافرمانی کا مرتکب ہوتا رہا۔ اے بلندی والے رب، میرا حال بڑا برا ہے، میں تیرا غلام ہوں، مجھے بتا تجھے چھوڑ کر کدھر جاؤں۔ غلام برا یا اچھا پلٹ کر آخر اپنے مالک کے پاس ہی آتا ہے۔ میری مغفرت فرما، اس کے سوا میری کوئی خواہش نہیں۔ چیختا تڑپتا اسی دعا کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔